حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے علم حاصل کیا، عالم بنے، اب علم کا درجہ مکمل ہوا، اب حافظ قرآن بھی ہیں، ساری ساری رات بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ آپ کے استاد تھے شیخ محمود صاحب، انہوں نے مشورہ دیا کہ ساتھ ہی ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بڑے اللہ کے محبوب بندے ہیں، بڑے اللہ کے دوست ہیں، جاؤ ان کے پاس جاؤ، تعلیم تو تم نے حاصل کی ہے پر جا کے وہاں سے تربیت لو۔ اب تعلیم اور تربیت، بندے کے پاس تعلیم ہو پر تربیت نہ ہو تو اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ اس تعلیم کا کوئی فائدہ۔ آج ہماری یونیورسٹیاں، آج ہمارے کالج بڑے بڑے ہیں جہاں سے تعلیم ملتی ہے، لیکن کسی ادارے سے تربیت کا وہ انداز نہیں رہا جو تربیت طلباء کی ہونی چاہیے۔ آپ خواجہ عثمان ہارونی کے پاس گئے تو انہوں نے 2 سال تک اپنی خدمت میں رکھا، پھر وہاں سے لے کے اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں چلے گئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لے کے، اور ہاتھ اٹھا لیے کعبے کا غلاف پکڑ کے، عرض کیا یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اور ایک قیمتی ہیرا لے کے تیرے دین کی خدمت کے لیے لے کے آیا ہوں، یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو مجھے 18,000 عالم نظر آ گئے، اللہ نے میرے ظاہر اور باطن کو روشنی کا نور عطا فرما دیا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لے کے آپ کے مرشد کریم میرے آقا کریم گنبد خضرا کے مکین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہاں پہ حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پیش کیا حضور کی بارگاہ میں، تو مورخین نے لکھا ہے کہ میرا آقا کریم سے روزے سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو دین کے لیے قبول فرما لیا ہے اور یہ دین کا مددگار ہوگا، یہ اسلام کی طاقت بنے گا، یہ دین کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا کریم نے گنبد خضرا سے حکم دیا، اے معین الدین تو ہندوستان کی سرزمین پہ چلا جا اور وہاں پہ جا کے دین کا جو علم ہے، اسلام کا جو پرچم ہے، اس کو بلند فرما۔ میں کہتا ہوں طریقت جو نام ہے وہ دین کی سر بلندی کے لیے ہے۔ جو طریقت اور جو آستانہ جہاں سے تمہیں دین کی سر بلندی کا فیض نہ ملے اس آستانے پہ کبھی نہ جاؤ۔ اس آستانے کی کیا حیثیت ہے جس میں بندہ 30 سال سے جا رہا ہو پر اسے رسول اللہ کی داڑھی کا نور اور فیض نصیب نہ ہو۔ اس آستانے کی کیا حیثیت ہے جس میں بندہ 10 سال سے جا رہا ہو پر بندہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، بندہ دھوکہ کرنا نہ چھوڑے۔ اس آستانے کی کیا حیثیت ہے جس میں بندہ کئی سالوں سے جا رہا ہو اور بندہ دین کے قریب نہ ہو۔ اس آستانے کی کیا حیثیت ہے جس میں بندہ کئی سال سے جا رہا ہو اور اسے 5 وقت کی نماز بھی نصیب نہ ہو۔ اس آستانے کی کیا حیثیت ہے جہاں پہ بندہ جا رہا ہو اور اسے تہجد کی نماز نصیب نہ ہو۔ اس آستانے کی کیا حیثیت ہے جس میں بندہ جا رہا ہو پر اس کے دل میں صلہ رحمی کا جذبہ نہ ہو، اللہ کے بندوں کے لیے وہ آسانیاں نہ پیدا کرے، اللہ کے بندوں کو قریب نہ کرے۔ طریقت نام ہے اسلام کی سر بلندی کے لیے۔ طریقت یہ نہیں ہے کہ پیر پرستی کی جائے، دین میں پیر پرستی جائز نہیں ہے۔ ہم ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ولی کی، اپنے مرشد کی توہین برداشت نہیں کرتے پر رسول اللہ کی توہین برداشت کر لیتے ہیں۔ معاذ اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول سے بڑھ کے
اولیاء اللہ کی محبت ہو گئی ہے، حالانکہ جو مرکز ہے، جو محور ہے، وہ گنبد خضرا والے آقا کی مکی ہے، وہ آپ کی ذات اقدس ہے۔ جتنے آستانے ہیں، یہ سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سولوردیہ ہے، نقشبندیہ ہے، جتنے آستانے ہیں، خلافت کے بزرگوں کے جو آستانے ہیں اور جنہوں نے صحیح معنوں میں دین کی سربلندی کے لیے کردار ادا کیا ہے، ان سب کو فیض تو مدینہ منورہ سے ہی ملتا ہے نا، ان سب کی اصل تو ایک ہی ہے نا، ان سب کا مرکز و محور تو گنبد خضرا والے آقا کی ذات ہے۔ اسی لیے میں یہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، ہمارے نزدیک آستانہ وہی ہے جہاں سے دین کا نور نصیب ہوتا ہے، جہاں سے شریعت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ جو آپ کو آستانہ شریعت کے پابند نہیں بناتا، اس آستانے پہ جانے کی ضرورت، جہاں سے آپ کو 5 وقت کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی، وہاں پہ آستانے پہ جانے کا فائدہ کہ آپ جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، آپ دھوکہ نہیں چھوڑ رہے، آپ اللہ کے بندوں کا حق اسی طرح کھا رہے ہیں، تو اس آستانے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے جو اولیاء اللہ کی خانقاہیں ہیں، اور میں آج دیکھتا ہوں جو مرید ہیں نا اس طرح کے، وہ بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پیر صاحب نے تو اس وقت تک کھانا نہیں کھایا جب تک میں نہیں گیا تھا، وہ تو میرا انتظار کر رہے تھے۔ اب بندہ اس سے پوچھے پیر تو ہے، تو تو مرید ہے، تو اپنے پیر کے بارے میں اس طرح کہہ رہا، اس طرح مقتدی بھی کہتے ہیں، اس طرح شاگرد بھی کہتے ہیں۔ جب ہمارے ذہنوں میں یہ عقیدت ہوگی تو وہاں سے ہمیں اسلام کا نور اور دین کی محبت کہاں سے ملے گی؟ شریعت کا جو نور ہے، دین کا جو نور ہے، جو طریقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کو اپنے قریب نہیں کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا جو مقصد ہے ان کے پاس جانے کا، وہ ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ کس کے دوست ہیں؟ کس کے؟ اور جہاں آپ جائیں آپ کو اللہ کے دوست والی بات نظر نہ آئے تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔